کل جو ہے شادی بیاہ کے معاملات جو چل رہے ہیں، شادیاں بھی بہت ہو رہی ہے اور طلاقیں بھی بہت ہو رہی ہے. شادیاں بھی بہت ہو رہی ہے اور طلاقیں بھی بہت ہو رہی ہے. ایک عجیب سی فضا چلی ہوئی ہے طلاق ہونے کی، خلا ہونے کی. ناگپور کامٹی شہر کے اندر اس چیز کی بہت کثرت پائی جا رہی ہے. اصل میں دیکھو، جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے وقت خطبہ پڑھا جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے نکاح پڑھانے والے جو مولانا صاحب ہوتے ہیں خطبہ پڑھتے ہیں، اور خطبے کے اندر ان آیات کو پڑھا جاتا ہے جس میں تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها. اسی طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. پھر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یہ تقوی کی آیات پڑھی جاتی ہے. میں نکاح کا ذکر اس وجہ سے کر رہا ہوں درس کے پہلے کہ ابھی کچھ ہفتوں میں اتنے معاملات طلاق کے اور خلا کے آ چکے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا. ہماری جو معاشرتی حالت بہت گر رہی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے. اور معاشرتی حالت کے گرنے کے دونوں فریق ذمہ دار ہیں. کسی جگہ جو ہے مرد ذمہ دار ہوتا ہے، کسی جگہ خواتین ذمہ دار ہوتی ہے. تو یہ سب لمحہ فکریہ ہے کہ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے. پہلے صرف طلاق کا اور خلا کا تصور جو زیادہ تر جہالا کیا جاتا تھا، جن کے پاس تعلیم نہیں ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے، قرآن و سنت سے دور ہے، دین سے دور ہے، ان لوگوں کا یہ چیز عام پائی جاتی تھی. لیکن ابھی حالت یہ ہے، دیندار طبقہ، قرآن و سنت پر چلنے کا دعویٰ کرنے والا طبقہ، یہ طبقہ بھی اس کا شکار ہے. تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. جو طالبات ہیں، معلمات ہیں، وہ بھی اس پر غور کرے کہ کمی کہاں ہو رہی ہے، کیونکہ کمی دونوں فریق سے ہوتی ہے. کسی جگہ مرد کی طرف سے کچھ مرد اور اس کے اہل خانہ کی طرف سے جو کمی پائی جاتی ہے، کسی جگہ عورت اور اس کے اہل خانہ کی طرف سے کمی پائی جاتی ہے. یہ طلاق اور خلا کی کثرت کا ایک فریق ذمہ دار نہیں ہے، دونوں فریق ذمہ دار ہے. تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح سے پہلے جو آیات پڑھنے کو جو سنت قرار دیا گیا ہے اسلام میں، تو اس سے ہم کو جو کچھ سکھایا جا رہا ہے، کچھ تعلیم دی جا رہی ہے. ہم کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اب جو معاشرتی زندگی تم شروع کرنے جا رہے ہو، لڑکے والوں، لڑکی والوں، تم جو معاشرتی زندگی شروع کرنے جا رہے ہو، ایک نیا رشتہ ایسا بننے جا رہا ہے جو پہلے نہیں تھا. تو اب اس رشتوں کے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے. اب بار بار اس کی تاکید کرائی جا رہی ہے، پہلی آیت کے ذریعے سے، پھر دوسری آیت کے ذریعے سے، تیسری آیت کے ذریعے سے اس کی تاکید کی جا رہی ہے کہ اللہ سے ڈرو. کیونکہ اللہ کا خوف بھی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو برائی کرنے سے روک سکتا ہے. اللہ کا خوف بھی ایک ایسی چیز ہے جو برائی کرنے سے روک سکتا ہے، جو کسی کے حقوق کو مارنے سے روک سکتا ہے. ورنہ تم کتنے ہی اصول، ضابطے، قاعدے، قانون، سسٹم کتنا ہی بنا لو، اللہ کا خوف اگر دل میں نہیں ہے، یہ بات مستحضر اگر نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کرتوت کا مجھ سے حساب لے گا، یہ چیز اگر پیش نظر نہیں ہے تو انسان حقوق کی ادائیگی کی فکر نہیں کرے گا. ظاہر سی بات ہے، جو طلاق کا معاملہ اور خلا کے جو معاملات کثرت سے آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے. یا تو شوہر کی طرف سے بیوی کے حقوق کی ادائیگی پوری طریقے سے نہیں ہو رہی ہے، وہ ادا نہیں کر رہا ہے، اور یا تو کئی بیوی جو شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کر رہی ہے. اور دوسرا خطرناک معاملہ، صورتحال جو سامنے آ رہی ہے، میں طالبات اور معلمات سے خاص طور پر جو مخاطب ہوں، کہ پہلے لوگ اپنے لیے فخر محسوس کرتے تھے. ہو سکتا ہے کسی کو میری یہ بات، میرا جملہ جو ریکارڈ ہو رہا ہے سننے کے بعد برا لگے، لیکن پہلے لوگ فخر محسوس کیا کرتے تھے عالمہ لڑکیوں سے نکاح کرنے پر. عالمہ لڑکیوں سے نکاح کرنے پر فخر محسوس کرتے تھے. لیکن آج صورتحال یہ ہے، بعض دیندار گھرانے کے لوگ بھی جب ہمارے سامنے تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے لڑکے کے لیے رشتہ بتاؤ،
اور ان کو کسی عالمہ کا رشتہ بتایا جاتا ہے تو وہ انکار کر دیتے ہیں. تو بجائے اس پر عالمہ برا ماننے کے اور بجائے اس پر طعن و تشنیع کرنے کے، اس بات پر غور و فکر کریں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہمارے اندر کہاں پر کمی ہے کہ ہم 5 سال 6 سال قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے باوجود لوگ ہم سے متنفر ہو رہے ہیں. ہم نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، پھر بھی ہم سے دوسروں سے زیادہ اہتمام کر رہے ہیں نماز کا. ظاہری بات ہے جو عالمہ لڑکی ہوتی ہے وہ دوسروں سے زیادہ اہتمام کرنے والی ہوتی ہے نمازوں کی. ہم قرآن کی تلاوت دوسروں سے زیادہ کر رہے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دوسروں سے زیادہ اختیار کیے ہوئے. شرعی پردے کا اہتمام جو ہے عالمہ لڑکی عالمہ بچی ہے زیادہ کرتی ہے. یہ پھر کون سی یہ صورتحال کیوں پیش آ رہی ہے کہ ایک دیندار طبقہ، اور میں یہاں تک کہ بولوں گا کہ وہ طبقہ جس کے گھر میں علماء ہیں، جو علماء کا گھرانہ کہلا رہا ہے، جو خود مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں، 8 10 مدرسے کی تعلیم حاصل کیے ہوئے، وہ لوگ بھی اپنے بچوں کے لیے، اگر ان کے بچوں کے لیے یہ کہا جائے کہ عالمہ لڑکی سے آپ اپنے بچے کا نکاح کرو گے کیا، تو وہ نہیں کہہ دیتا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے. اگر یہی صورتحال ہوئی، یہی صورتحال چلتے رہیں گی تو ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اپنی بچیوں کو عالمہ بنانا بند کر دیں گے. امت کا طبقہ ویسے ہی اپنے بچوں کو جو عالم بنانے نہیں دیکھ رہا ہے، حافظ بنانے نہیں دیکھ رہا ہے، وہ مدرسوں اور مدارس اور مساجد کی تنخواہوں کے نظام سے پریشان ہے. جو لوگ اپنے بچوں کو عالم حافظ نہیں بنا رہے ہیں، ان سے جب پوچھا جائے کہ بھائی آپ اپنے بچے کو عالم کیوں نہیں بنا رہے، آپ کو اللہ نے 4 بیٹے دیے، کیا یہ اچھا ہوتا کہ 4 بیٹے میں سے 2 بیٹے حافظ ہوتے، 2 بیٹے آپ کے عالم ہوتے، اور 2 بچے آپ کے جو اصل علوم کی تعلیم حاصل کرتے؟ کیا یہ اچھا ہوتا؟ تو وہ والد اس کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے یہ کہا جائے کہ بھائی آپ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو، نماز پڑھنے کے لیے کہو تو اس کے لیے تیار ہے. 40 دن کی جماعت میں جانے کے لیے بچے کو تیار کروانا ہے، اس کے لیے باپ تیار ہے. لیکن اگر اس سے یہ کہا جائے کہ تمہارے بیٹے کو عالم بنانا ہے، تمہارے بیٹے کو حافظ بنانا ہے، تو اس کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ مدارس اور مساجد کی تنخواہ کے نظام سے پریشان ہے. جہاں مال نہیں ہے وہاں تو بات الگ ہے، لیکن جہاں مال اور آمدنی زیادہ ہے وہاں پہ بھی تنخواہ کا یہ حال ہے. تو امت جو پہلے ہی لڑکوں کو عالم حافظ بنانے سے متنفر ہو چکی ہے. اب لے دیکھیں لڑکیوں کو جو دینی تعلیم ماں باپ دے رہے ہیں، عالمہ بنا رہے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم دے رہے ہیں، کیا ماں باپ کا یہ جرم ہے کہ انہوں نے اپنی بچیوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی ہے؟ اور کیا قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے یہ نوبت آ رہی ہے؟ نعوذ باللہ. اگر کوئی ایسا سوچتا ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے عالمہ کے اندر یہ کردار پیدا ہوا ہے تو اس کے تو ایمان کا بھی خطرہ ہے، اس کے تو ایمان کا بھی خطرہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ پڑھنے والی جو متعلمات ہے، پڑھانے والے معلمات ہے، ان سے دست بستہ یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس معاملے پر غور و فکر کریں کہ ہم سے بھی کہاں غلطی ہو رہی ہے کہ لوگ ہم سے متنفر ہو رہے ہیں. جو غلطیاں میرے سمجھ میں آتی ہے، مجھ ناقص العقل کو جو غلطیاں سمجھ میں آئی ہے اس کی طرف میں آپ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہوں. آپ لوگ خود محاسبہ کریں. عالموں کی طرف سے، عالمہ خواتین کی طرف سے جو غلطیاں سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو مسائل لڑکیاں پڑھتی ہیں 5 سالہ 6 سالہ نصاب میں، جو مسائل وہ پڑھتی ہیں، ان مسائلوں میں سے خاص طور پر ان مسائل کو محفوظ کرتی ہے، فقط ان مسائل کو محفوظ کرتی ہے جو مسائل اس کے حقوق دلانے والے ہیں. میں بہت تجربے کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں. میرے پاس اب تک کے عالمہ بچیوں کے جتنے معاملات آئے ہیں وہ اسی پر، اس کا اپنا نکاح کے بعد اسی پر فوکس رکھتی ہے. مثال کے طور پر وہ مسئلہ پڑھتی ہے کہ ساس سسرے کے حقوق میرے اوپر نہیں ہے، ساس سسرے کے حقوق میرے اوپر نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ مسئلہ پڑھتی ہے کہ شوہر کے لیے کھانا پکا کر دینا، شوہر کے لیے کھانا پکا کر مجھے دینا، یہ میرے اوپر شرعاً حقوق واجبہ میں سے نہیں ہے، اخلاقاً فرض ہے، حقوق واجبہ میں سے نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ مسئلہ پڑھتی ہے کہ میں اپنے شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ کر سکتی ہوں اور شوہر کے اوپر واجب ہے کہ وہ مجھے علیحدہ مکان لے کر دے. سارے اپنے کام کے مسئلے بہت ازبر کر لیے.
محفوظ کر لی عالمہ صاحبہ نے، لیکن دوسرے کے حقوق، جس گھر میں وہ جا رہی ہے، جس گھر میں وہ جا رہی ہے ان کے حقوق کیا ہے، اس کو فراموش کر بیٹھی ہے۔ بھائی شوہر کے حقوق تمہارے اوپر واجب ہے، شوہر کے حقوق ادا کرنا وہ تمہارے اوپر واجب ہے۔ تو یہ عالمہ اپنا محاسبہ کرے، کیا واقعتاً یہ شوہر کے منوعان حقوق ادا کرتی ہے؟ اگر منوعان حقوق کو ادا کر رہی ہے، سبھی عالمہ ایسی نہیں ہوتی، یہ جو لوگوں کے جو ایک دم ذہن بنے جا رہے ہیں میں اس کے بھی مخالف ہوں۔ میں صاف طور پر یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو لوگ اس طریقے سے ذہن بنا رہے ہیں کہ عالمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کا کردار ایسا ہے، اس وجہ سے ہم رشتہ نہیں کرتے، عالمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے اخلاق خراب ہو گئے، میں تو صاف طور پہ بتا دیا کہ اگر قرآن و سنت کے علم حاصل کرنے کی بنا پر اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ فلاں لڑکی قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے بعد اس کے اخلاق خراب ہو گئے، کردار خراب ہو گئے، تو اس کے ایمان کا بھی خطرہ ہے، کیونکہ علم دین کو، قرآن و سنت کے علم کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے۔ میں کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہا، لیکن بہت بڑا گناہ ہے یہ تصور کرنا۔ لیکن دوسری اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ جو اس طریقے کے صاحب علم خواتین ہیں ان کے معاملات اس طریقے زیادہ پیش آ رہے ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں، پوری مکمل طور پر اس کے عالمہ ذمہ دار نہیں ہے۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ اور کون کون ذمہ دار ہے اس میں۔ تو عالمہ جو سبق پڑھ رہی ہے، عالمہ صاحبہ جو سبق یاد کر کے ہدایہ، کنز الدقائق، شرح وقایہ اور یہ جو دیگر کتب فقہ پڑھ کر اپنے کام کے مسائل کو ازبر کر رہی ہے، اور جو دوسرے کے حقوق جو اس کے اوپر واجب ہے اس کو فراموش کی ہوئی ہے۔ اب کیسے فراموش کی ہوئی ہے؟ دیکھو، شوہر کے والدین کی ذمہ داری بیوی کے اوپر نہیں ہے، یہ حقوق واجبہ میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی یہ بات، مان لی ہم نے آپ کی یہ بات۔ لیکن کیا شوہر جتنی چیزیں آپ کو کر کے دے رہا ہے، جتنی چیزیں شوہر آپ کے لیے کر کے دے رہا ہے، کیا صرف اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی وہ کر کے دے رہا ہے؟ جتنی ذمہ داری وہ کر کے دے رہا ہے، صرف کیا وہ حقوق واجبہ ہی ادا کر رہا ہے؟ کیا شوہر آپ کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کر رہا ہے، وہ حقوق ادا نہیں کر رہا ہے جو حقوق اس کے اوپر واجب بھی نہیں ہے؟ اس کو حقوق تو کہیں گے بھی نہیں کہ وہ حق ادا کرنا، اس کو تو اس نے اخلاق کہیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر، کیا شوہر کے اوپر بیوی کو گھمانے لے جانا یہ حقوق واجبہ میں سے ہے؟ نہیں ہے حقوق واجبہ میں سے کہ شوہر بیوی کو گھمانے لے کر جائے، لیکن شوہر آپ کو گھمانے کے لیے بھی لے کر جاتا ہے۔ کیا شوہر کے اوپر یہ حقوق واجبہ میں سے ہے کہ وہ آپ کو ہوٹل میں کھانا کھلانے لے کے جائے؟ حقوق واجبہ میں سے نہیں ہے، لیکن وہ کرتا ہے۔ کیا شوہر کے اوپر یہ واجب ہے کہ جب بیوی میکے جانے کے لیے بولے فوراً وہ بیوی کو میکے جانے کی اجازت دے؟ یہ بھی حقوق واجبہ میں سے نہیں ہے، لیکن شوہر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے فقہی اعتبار سے شریعت نے بیمار کے اوپر کہ اگر وہ بیمار پڑ جائے تو پرہیز کو واجب قرار دیا ہے، پرہیز کو واجب قرار دیا ہے کہ بیمار پڑنے پر وہ پرہیز کرے۔ لیکن بیمار پڑنے پر علاج کرانا، اس مسئلے کو آپ سمجھ لو، جو سامنے بیٹھ کے سن رہے وہ بھی، جو آن لائن سن رہے وہ بھی، اور جو ریکارڈنگ کو بعد میں سنیں گے وہ بھی، کہ شوہر کے اوپر حقوق واجبہ میں سے دوا کرانا نہیں ہے۔ میں یہ مسئلہ سامنے اس وجہ سے رکھ رہا ہوں کہ وہ چیز حقیقت بتانا چاہ رہا ہوں کہ شوہر کتنی ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے جو اس کے اوپر واجب ہی نہیں ہے، لیکن وہ اخلاقاً کر رہا ہے۔ ظاہری بات ہے، بیوی کمانے نہیں جاتی ہے، بیوی کما نہیں رہی ہے، مالی خرچ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتی ہے، تو اب شوہر اس کی دوا کا، علاج کا خرچ اٹھائیں گا، یہ اخلاقی فریضہ ہے اس کا۔ لیکن حقوق واجبہ جو ہوتے ہیں، جس پر گرفت کا اس کا معاملہ ہوگا، جس پر وہ فاسق اور فاجر کہلائیں گا، اس میں سے یہ چیزیں نہیں ہے، لیکن شوہر اس کو ادا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آئی؟ شوہر اس کو ادا کر رہا ہے۔ اب عالمہ صاحبہ یہ دعویٰ ٹھوکے گھر جا کر کہ میرے اوپر والدین کی خدمت، ساس سسر کی خدمت میرے اوپر واجب نہیں ہے، نند کو ایک گلاس پانی دینا میرے اوپر واجب نہیں ہے، تو پھر شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو بہت ساری ایسی چیزیں کر رہا ہوں جو میرے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر جو کام شوہر، جو اخلاق کا مظاہرہ شوہر اس کے ساتھ کر رہا ہے بیوی کے ساتھ، تو اس کے بھی ذمہ داری ہے اخلاقاً کہ وہ بھی ویسے ہی اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ اور یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی
کیا طریقہ تھا آپ کی؟ جو زندگی اٹھا کر دیکھو، سیرت اٹھا کر دیکھو، کوئی آپ کے ساتھ اس نے سلوک کرتا تو آپ اس سے بہتر اس نے سلوک کرتے، آپ کا معاملہ اس سے بہتر طریقے سے ہوتا. تو شوہر تو آپ کے جو حقوق واجبہ میں سے تو نار و نفقہ، اس کے پہلے بھی بتایا، نار و نفقہ اور سکنا، روٹی، کپڑا، مکان، آئے سمجھ میں؟ اور مکان کے لیے بھی قطعاً یہ ضروری نہیں ہے کہ مکان اس کا ذاتی ہو. اگر شوہر تم کو کرائے کے مکان میں بھی لے کر رہ رہا ہے تو واجب حق ادا کر رہا ہے. ذاتی ملکیت کا مکان مراد نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو جو عالمہ صاحبہ ہے، میں عالمہ صاحبہ اس وجہ سے بار بار مخاطب کر رہا ہوں، حالانکہ یہ کام دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں، صرف عالمہ لڑکیاں نہیں کرتی ہے، دوسرے بھی کر رہے ہیں، لیکن عالمہ بچی ہے اس کی زیادہ ذمہ دار ہے. کیوں؟ کیونکہ جو علم والا ہوتا ہے اس کے پاس ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہے، جس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے اس کی پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے. یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ضابطہ ہے کہ جو زیادہ صاحب فضیلت ہوں گا، خیر کے کاموں کی وجہ سے اس کی فضیلت زیادہ ہوں گی، تو برے کاموں کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی بنسبت اس کی پکڑ بھی زیادہ ہوں گی. تب خلا کا معاملہ کیوں آ رہا ہے، طلاق کا معاملہ کیوں آ رہا ہے؟ عام طور پہ شکایتیں کیا آتی ہے کہ میں جو ہے میری مصروفیت پڑھنے پڑھانے کی ہے، میری مصروفیت. پہلے رشتے سے شروع کرتے، رشتہ لگانے سے شروع کرتے. سب سے پہلی بات، لڑکے والے جو رشتہ مانگنے جا رہے ہیں، لڑکے والے جو رشتہ مانگنے جا رہے ہیں اپنے لڑکے کے لیے، تو اپنے لڑکے کی حیثیت دیکھ کر ہی رشتہ مانگے. آپ کے گھر میں وہ دینی ماحول ہے نہیں ہے، اور آپ کے گھر میں جو پڑھی لکھی بہو آنے والی ہے، آپ کا مکان اس چیز کو برداشت کر پائیں گا یا نہیں کر پائیں گا، اس چیز کو پہلے ملحوظ رکھنا ہے. اس لیے شریعت میں کفو کی بہت اہمیت ہے، اس لیے شریعت میں کفو کی بہت اہمیت ہے. نکاح کے بعد کے رشتوں کو خراب کرنے کی جو بنیادی وجہ بنتی ہے، اس کی بنیادی وجہ نکاح کے پہلے رشتہ دیکھنے کی میں بنتی ہے. نکاح کے پہلے جو لڑکا لڑکی کی تلاش کی جاتی ہے اسی میں بنتی ہے. سب سے پہلے تو وہیں ہم فیل ہو جاتے. اب لڑکا آپ کا عالم دین نہیں ہے اور دین پر اتنے اہتمام سے چلنے والا نہیں ہے، نہ آپ کا گھر اس طریقے سے ہے، لیکن آپ جو رشتہ کرنے چلے ہیں اپنے وقت کی رابعہ بصریہ سے. ہری بات سمجھ میں؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے. اپنا جو ملک ہے اور اپنی جس دنیا میں ہم جو جی رہے ہیں، ابھی سانس لے رہے ہیں، خواتین میں ایک سے ایک اللہ والی آج بھی موجود ہے. خواتین کو کیا سمجھے ہو؟ یہ جب للہیت پر آ جائے، یہ جب للہیت پر آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے پر آ جائے، ٹھان لے، تو مرد ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حقیقت ہے یہ بھی ہمارے تجربے میں آیا ہوا ہے. اس لیے میں لعن و طعن کرنے کی غرض سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک مسلم ہونے کی نیت سے، خیر خواہ ہونے کی نیت سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بھی طالبات ہیں، معلمات ہیں، وہ غور کریں. خدا را آپ لوگوں کی زندگی میں ایسی نوبت کبھی نہ آئے، اور آپ لوگ اگر محفوظ ہے تو آپ کے جو ساتھ کے جو افراد ہیں، جو آپ کی سہیلیاں ہیں، جو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، اس معاملے کو سمجھ کر کہ ہم سے کہاں پر کمی ہو رہی ہے ان تک بھی حق بات پہنچائے، ان کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے رشتے کی تلاش کرنے میں ہی ہم فیل ہو جاتے ہیں. ہمارے اندر ایک خواہش رہتی ہے کہ دیندار لڑکی آئیں گی تو ہمارا جو گھر کا ماحول بدلے گا. ایک اچھا جذبہ لے کر چلتے ہیں کہ دیندار لڑکی آئیں گی تو ہمارے گھر کا ماحول بدلے گا، دیندار لڑکی آئیں گی تو ہمارے گھر میں بھی دین آئے گا. یہ ایک نظریہ ہوتا ہے، ہمارا لڑکا بھی دین سے لگ جائے گا. اس نظریے کو لے کر عالمہ لڑکی کی تلاش میں نکلتے ہیں. دیکھو عالمہ کی دو کیٹیگری ہوتی ہے، عالمہ کی دو کیٹیگری ہوتی ہے. ایک وہ عالمہ ہوتی ہے جس کو رسمن عالمہ کہا جاتا ہے، رسمن عالمہ کہا جاتا ہے. اس کا دینی کتابوں سے علمی کتابوں سے کوئی لین دین نہیں رہتا. بس اس نے سرسری اس لیے علم حاصل کری ہے کہ بھائی میرے کو قرآن و سنت پر عمل کر کے زندگی گزارنا ہے، اس لیے اس نے علم حاصل کر لی، اور اس فیلڈ کے اندر وہ ہے ہی نہیں. اب وہ ہاؤس وائف ہے، گھر کے اندر اس کو کھانا پکانا کرنا ہے. عالمیت کی کتابوں سے، مدارس کی کتابوں سے، مدارس کی چیزوں سے اس کا دور دور تک کے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. ایک تو یہ عالمہ ہو گئی، اور ایک وہ عالمہ ہے جو مدرسہ پڑھنے کے بعد
دینی علوم کو پھیلانے میں لگی ہوئی ہے. تو یہ دوسری عالمہ. خاص طور پر وہ عالمہ جو مدرسہ پڑھنے کے بعد مدرسے سے جڑی ہوئی ہے، اسی مدرسے سے جڑی ہوئی ہے، تعلیم اور تعلم میں لگی ہوئی ہے، دین کا کام کر رہی ہے، دین کو پھیلا رہی ہے، تو وہ عالمہ لڑکی سے نکاح کرنا ہر ارے غیرے کا کام نہیں ہے. یہ بات خوب سمجھ لو. زیادہ تر رشتوں میں خرابی جو آ رہی ہے نا، اسی طریقے کے عالموں سے نکاح کرنے سے آ رہی ہے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ عالمہ کوئی کام کی نہیں ہے. ارے بھائی، اگر میں یہ کہوں کہ وہ عالمہ جو پڑھنے کے بعد تعلیم اور تعلم سے لگی ہوئی ہے، پڑھنے پڑھانے سے لگی ہوئی ہے، اس لیے وہ کوئی کام کی نہیں، یہ توہین ہو جائیں گی، علم دین کی توہین ہو جائیں گی، سراسر توہین ہو جائیں گی. وہ تو اللہ کے دین کا کام کر رہی ہے، دین کو پھیلا رہی ہے، ایک اونچے کام میں لگی ہوئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے، جب ایک لڑکی تعلیم اور تعلم سے لگی ہوئی ہے تو اس کے پاس اتنے اوقات نہیں ہیں، اس کے پاس اتنے اوقات نہیں ہے. اب ایک عالمہ لڑکی جو مدرسے میں پڑھنے پڑھانے سے لگی ہوئی ہے، پڑھنا پڑھانا کرتی ہے، انسان کا دماغ 8 گھنٹہ، کم از کم 8 گھنٹہ کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے. کتنے گھنٹہ کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ 8 گھنٹہ. اس سے زیادہ اس سے کام نہیں ہوتا. اس لیے دیکھو، جو کمپنیاں ہیں، گورنمنٹ کے جو کام ہے، اس میں بھی ڈیوٹی کا جو ٹائم ہے، ڈیوٹی کا ٹائم ٹیبل جو سیٹ کیا ہوا ہے، وہ کتنے گھنٹے کا کیا ہوا ہے؟ 8 گھنٹے کا کیا ہوا ہے، اس سے اوپر کا کیا ہوا نہیں ہے. اب ایک عالمہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ مدرسے میں پڑھاتی ہے، 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ مدرسے میں پڑھا رہی ہے، تعلیم دے رہی ہے، تو 5 گھنٹے کے بعد ابھی اس کے پاس دماغی طور پر، جسمانی طور پر 3 گھنٹے بچے صرف کام کرنے کے. تو وہ 3 گھنٹے میں گھر گرہستی کا کام کر سکتی ہے. اب آپ اس سے کہوں گے کہ اس سے اوپر وہ کام کرے، تو پھر اس سلسلے میں آپ کو سوچنا پڑے گا رشتہ کرنے کے پہلے. اگر آپ ایسی عالمہ جو مدرسے سے لگی ہوئی ہے، سیکھنے سکھانے سے لگی ہوئی ہے، اس سے اگر اپنے بچے کا نکاح کر رہے ہو، تو آپ پہلی فرصت میں ان کے سامنے بات رکھ دو کہ بھائی، ہم کو آپ کی لڑکی سے نکاح تو ہم اپنے لڑکے کا کرتے ہیں. دیکھو، ان لوگوں کو آواز ہی نہیں آ رہی ہے، کیا کیا جائے؟ کسی کو آواز؟ ہاں، میں یہ بتا رہا تھا کہ اب ایسی لڑکی سے نکاح کرنے کا آپ نے ارادہ کیا ہے، تو آپ پہلے ان کو بتا دیں کہ آپ کی لڑکی تو ماشاءاللہ ہم کو پسند ہے، ہم اپنے لڑکے کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی بچی جو مدرسہ پڑھاتی ہے، یہ پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہے، وہ اگر آپ چھڑا سکو گے تو ہم رشتہ کرنے کو تیار ہے. سیدھی صاف بات. ایک ہوتا ہے 1.5 گھنٹے کے لیے مکتب پڑھا رہی ہے لڑکی، 1 آدھ گھنٹہ دن بھر خالی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو تعلیم اور تعلم سے لگی ہوئی ہے، اس سے آپ نکاح کرنے جا رہے ہو، تو سب سے پہلے تو آپ یہ بات رکھیں. اور کیا ہی پڑی ہوئی ہے مردوں کو ایسی لڑکی سے نکاح کرنے جانے کی، کہ جو لڑکی مدرسہ پڑھا رہی ہے اس کا مدرسہ چھڑوا کے نکاح کرنا ہے. اور کوئی ایسی لڑکی دیکھو جو مدرسہ وغیرہ نہیں پڑھاتی ہے، دیندار ہو صرف. اب رہا پھر یہ لڑکیوں کا کیا، یہ لڑکیاں جو دین کے کام میں لگی ہوئی ہے، ان کا نکاح کیسے ہو؟ تو ہمارے جو علماء حضرات ہیں، مفتیان کرام ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے خود اپنا ذہن یہ بنا کر رکھے کہ ہم کو عالمہ لڑکیوں سے نکاح نہیں کرنا ہے. اور کئی ان لوگوں نے ذہن نہیں بنائے ہیں، تو ان کے گھر والوں نے پریشر ڈال کے رکھے. علماء کے گھر والوں نے پریشر ڈال کے رکھے کہ عالمہ لڑکی سے نکاح نہیں کرنا ہے. مفتی صاحب کے گھر والوں نے پریشر ڈال کے رکھے کہ عالمہ لڑکی سے نکاح نہیں کرنا ہے. تو ایک عالم دین ہو کر، مفتی دین ہو کر، اس طریقے سے تم ذہن بناؤ گے اپنا، کہ امت کا کیا ہوگا؟ امت کا کیا ہوگا؟ تو بھائی، جو بتانا چاہ رہا تھا، جہاں پر میں آ رہا تھا، کہ اکیلے عالمہ لڑکی اس کی ذمہ دار نہیں ہے. جو اتنے طلاق اور خلا کے معاملات ہو رہے، اس کے ذمہ دار وہ علماء بھی ہے، وہ مفتی بھی ہے، جنہوں نے اپنا ذہن یہ بنا کر رکھے کہ عالمہ لڑکی سے نکاح نہیں کرنا ہے. جنہوں نے اپنا ذہن، یا جو گھر والوں کے پریشر سے مجبور ہے، گھر والے ان کو عالمہ لڑکی سے نکاح کرنے نہیں دیتے. ہر جگہ ایسا نہیں ہے کہ عالم دین جو ہے تیار نہیں ہے عالمہ لڑکی سے نکاح کرنے کو. کسی جگہ عالم دین بیچارہ تیار ہوتا ہے، بیچارہ مفتی جو ہے تیار ہوتا ہے کہ مجھے عالمہ لڑکی سے نکاح کرنا ہے، لیکن گھر والے تیار نہیں ہونے دیتے، گھر والے اس کو اجازت نہیں دیتے. یہ معاملات زیادہ ہے، یہ معاملات کم ہے کہ عالم تیار نہیں ہے. عالم تیار ہوتا ہے، گھر والے منع کرتے اس کو، عالمہ لڑکی اس گھر میں نہیں آئیں گی. تو یہ ذہن کی جو خرابی ہے، رشتوں کی خرابی کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ بے جوڑ رشتہ، شارٹ کٹ میں اسے کہا جائے گا بے جوڑ رشتہ.
رشتوں کے اندر کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. ایک لڑکی حدثنا کرنے والی ہے اور وہ جو لڑکا ہے ابا رمبا کرنے والا ہے. تو اس کو جب تم رشتہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی کیا بات؟ ایک لڑکی کا کام پوری ہوش سنبھالنے کے بعد سے قال اللہ قال رسولی کرتے ہوئے آئی ہے وہ، اور آپ کا بچہ جو ہے ابا رما کہنا چھوڑ کر ابھی بس تھوڑا بڑا ہی ہوا ہے، اور آپ کو عالمہ لڑکی چاہیے نکاح کرنے کے لیے. تو ایسا تھوڑی چلے گا. یا تو آپ اپنے لڑکے کو عالم بناؤ اور پھر عالمہ لڑکی، یا پھر وہ عالمہ لڑکی اگر گھر کو سدھارنا ہے، گھر میں آپ کے بے نمازی ہے نماز کا ماحول بن جائے، گھر میں آپ کے بے دین ہے دین کا ماحول بن جائے، گھر میں آپ کے معاشرہ جو ہے بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، بےہودہ رسم و رواج کی طرف جا رہا ہے، اتنی گھر کے گھریلو معاملات کو درست کرنے کے لیے وہ عالمہ بھی ہے جو عالمہ بننے کے بعد درس و تدریس سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی. وہ سیدھا ان کا کام ہے کھانا پکانا، شوہر کی فرما برداری کرنا. اب یہ جو عالمہ صاحبہ ہے، جو درس و تدریس والی عالمہ صاحبہ ہے، یہ ان لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں. سبھی عالمہ ایسی نہیں ہوتی ہے. درس و تدریس والی عالموں میں ایسی عالمہ بھی ہے جو اپنے حقوق بھی ادا کرواتی ہے، شوہر کے حقوق بھی ادا کرتی ہے. بعض ایسی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، اپنے حقوق کو بڑا اچھے سے ازبر یاد رکھتے ہیں، اور جو شوہر کے حقوق ہے اس کو فراموش کر دیتے، اس کو فراموش کر دیتے. شوہر جو حقوق کے علاوہ جو حسن اخلاق حسن کردار کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا، اس کو فراموش کر دیتے. اگر یہ خواتین ان حقوق کو یاد کر، ان اخلاق شوہر کے ان اخلاق کو یاد کر لے کہ شوہر کے اوپر یہ چیز واجب نہیں ہے لیکن پھر بھی شوہر کرتا ہے، فلاں چیز شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے پھر بھی وہ چیز کر رہا ہے، لہٰذا میرا بھی اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ جو چیز میرے حقوق واجبہ میں نہیں آتی ہے، میرے اوپر حقوق واجبہ میں نہیں آتی ہے، میں بھی اخلاقاً وہ کام کر لوں. کوئی بات نہیں، میرے اوپر ساس کی خدمت واجب نہیں ہے لیکن میں ساس کو اپنی ماں سمجھ کر خدمت انجام دوں گی. میرے سسر کی خدمت واجب نہیں ہے لیکن میں سسر کی خدمت انجام دوں گی. کیا ہوا، میری نند کی خدمت مجھ پر واجب نہیں ہے. ایک گلاس، یہ جو معاملات آتے ہیں ہمارے پاس، ایک معاملہ کیسا آیا تھا، میرے سے پانی مانگتی ہے. اب وہ لڑکی پڑھتے ہوئے بیٹھی ہوں گی تو اس نے پانی مانگ لی، حالانکہ نہیں مانگنا چاہیے تھا، ادب کے خلاف ہے. اس کو کوئی اچھی چیز نہیں بول رہا ہوں کہ اچھا کام کری، اس نے پانی مانگ لی. کہ بھابھی سے نند پانی مانگ رہی ہے، بیٹھی ہوئے مہارانی بن کے ہوئے نند صاحبہ، اور پانی مانگ رہی ہے کہ مجھے پانی لا کر دو. تو اب اس پر جو جھگڑا کرنا، اس کو تو عمل کو تو غلط بولا جائے گا کہ یہ عمل غلط ہے، لیکن اس پر جھگڑا کرنا اور اس کو فتنہ فساد کا سبب بنا لینا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. تو غور کرے اس چیز پر کہ ہم کو